ناظرین، اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں جنہیں روح قبض کرنے یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی خدمت سپرد کی گئی۔ بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ ان کو فرشتہ اجل اور ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا شمار 4 بڑے فرشتوں میں ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملک الموت اور انبیاء اکرام کے چند واقعات سنائیں گے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کو تھپڑ مارنے کا واقعہ بھی شامل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ملک الموت کی حاضری کا ایمان افروز واقعہ بھی شامل ہے۔ روحوں کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام ہی کو کیوں سونپی، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اسرائیل علیہ السلام کے علاوہ باقی فرشتوں کی صفات اور ذمہ داریاں کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیے ناظرین، اپنی آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں آدم علیہ السلام اور ملک الموت کا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لا سکا، تو اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ تو بس اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور 3 اقسام کی مٹی کو جمع کیا، سرخ، سفید اور سیاہ، اور پھر اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا اور مسلسل بارش برستی رہی۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو عرش پر بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر دیا، اور 40 سال تک وہ جنت میں رکھا گیا۔ ہر فرشتہ اس مجسمے کو دیکھتا کہ وہ مٹی کا بنا ہوا پتلا کیسے چلے گا، کیسے بات کرے گا، کیسے زندہ ہوگا۔ 40 سال تک اللہ نے اس نشانی کو قائم رکھا، اور پھر ایک دن جنت کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج میں اپنی اس میں روح ڈالوں گا، اور جب ایسا ہوا تو تمام فرشتے اس آدم کو سردا کر دینا۔ سب فرشتے حیرت سے پتلے کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے اس مٹی کے مجسمے میں روح ڈالی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری اور تمام فرشتے سجدے میں گر گئے اور اللہ کی تعریف کرنے لگے سوائے ابلیس کے، وہ تکبر میں حسد کر بیٹھا۔ اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بی بی حوا کو پیدا کیا اور ان کی جنت میں کی گئی غلطی کے سبب ان کو زمین پر بھیج دیا اور حکم نافذ کیا، اب جنت میں وہی آئے گا جو یہ ثابت کرے کہ وہ ہمارا فرما بردار ہے۔ اور یوں انسانوں کے لیے دنیا میں امتحانات کو رکھا گیا تاکہ ہر انسان امتحان دے کر اللہ کو راضی کر کے جنت تک پہنچ سکے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام زمین پر آئے تو 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بالآخر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ جبل عرفات پر چھوڑ آئے اور وہ ساتھ رہنے لگے، اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ تعمیر کریں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے مل کر ایک ہلکا نشان قائم کیا جس کو بعد میں تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور جسے آج بھی اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جب اپنی خطا پہ پشیمان ہوتے یا پھر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے تو اس جگہ اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو جن جن کو نبوت ملنی تھی ان کی شخصیت اور ان کی عمر آدم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دیں۔ یوں آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسے، حسد اور نفرت نے جب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ تو ایک دن اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء و اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ،
اور یوں اللہ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا، آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کا جی کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام بیٹے دوڑتے دوڑتے آپ تک آ پہنچے تو آدم علیہ السلام بستر پر بیماری کی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی بی بی حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہٹ جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج بھی اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ ہو۔ پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتہ موت، کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی آدم، آپ نے ہی خود فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دیے جائیں۔ بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر لگائی گئی۔ پھر آپ علیہ السلام کے جنازے کی نماز فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا حکم نافذ کیا، جب بھی کسی کا انتقال ہو تو ان کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ علیہ السلام کے جائے تدفین سری لنکا، تو کچھ کے نزدیک جبل ابو قبیس ہے، تو کچھ کے نزدیک عراق اور کچھ کے نزدیک مسجد خریف کے صحن کے اندر۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت آ پہنچا تو آپ نے اپنے بیٹے، جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا، حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ ان قریب اس زمین پر ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد سے وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کریں۔ تاریخ نے لکھا کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے اجسام کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کیا جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام اور ملک الموت کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کی ملاقات کا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کام سے فراغت کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی وقت ملک الموت آدمی کی صورت میں آپ علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوئے، اور جب حضرت ادریس علیہ السلام یہ معلوم کرنے میں ناکام رہے کہ یہ شخص کون ہے تو اس سے التجا کی کہ وہ خود کو حضرت ادریس علیہ السلام پر ظاہر کرے، جس پر اس نے عرض کیا کہ میں ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا تم ہی مخلوقات کی جان قبضے میں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، شاید تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو تیرے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے اور تو نے کسی کی جان قبضے میں نہیں لی۔ فرشتے نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے کہ تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہو، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا، اے حضرت ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ داری کروں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری اس وقت کروں گا جب تو جان کنی کی تلخی ایک بار مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف و عبرت مجھے زیادہ حاصل ہو اور میں عبادت خالق زیادہ کروں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں بغیر رضا الہی کے کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا،
تب حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، حکم ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر۔ تو انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے اللہ کے حضور دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو گود میں لے لیا اور اس طرح دونوں کے درمیان رشتہ برادری کا ہو گیا۔ پھر ملک الموت نے پوچھا کہ تلخی جان کنی کیسی تھی؟ وہ بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ موت کی سختی بڑی شدید ہے، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ موت کی تیاری کرے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ملک الموت کے واقعے کی، جس میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی صورت کا تذکرہ ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے خلعت سے نوازا تو اللہ کے حکم سے ملک الموت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبارکباد دینے آئے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ملک الموت سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا دو کہ تم کافروں کی روح کس صورت میں قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا، وہ خوفناک اور ہیبت ناک نظارہ آپ نہ دیکھ سکو گے۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، مجھے تم دکھاؤ تو۔ ملک الموت نے کہا، اچھا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منہ پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو ایک سیاہ بالوں والا ہیبت ناک اتنا لمبا آدمی نظر آیا جس کا سر آسمان سے لگا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے اور دھول نکل رہے تھے اور اس کے جسم کے مسامات سے چنگاڑیاں پھوٹ رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو جب ہوش آیا تو دیکھا ملک الموت اپنی پہلی شکل و صورت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کافر کو موت کی سختی اور اذیت پیش نہ بھی آئے تو تمہاری یہ بھیانک اور ہیبت ناک صورت ہی اس کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہی اس کو کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ذرا مومن کی روح قبض کرنے کا نظارہ دکھا۔ ملک الموت کے کہنے پر آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو سامنے نہایت حسین اور خوبصورت اور خوش وضع اور بہترین ملبوس میں خوشبودار نوجوان بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مومن کو کرامت اور بزرگی نہ بھی حاصل ہو تو تمہاری حسین و جمیل جاں فضا صورت ہی کافی ہے کہ یہ دیکھتے ہی روح اس پر فدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے دریافت فرمایا کہ اگر ایک شخص مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو تو یہ عالم بہت وسیع اور کشادہ ہے، کہیں وبا پھیل گئی ہو اور کہیں جنگ ہو رہی ہو، ایسی صورت میں تم روح کے قبض کرنے کے فرائض کیسے سر انجام دیتے ہو؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ جب ایسے مواقع پیش ہوتے ہیں تو میں اللہ کے حکم سے ارواح کو بتاتا ہوں اور وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ کر جمع ہو جاتی ہیں، اور میرے روبرو تمام زمین اس طرح سمٹ کر آ جاتی ہے جس طرح کسی آدمی کے سامنے تشت رکھ دی جائے، اور وہ جو چیز چاہے اٹھا لے اور جسے چاہے چھوڑ دے۔ مجھے روح قبض کرنے میں کوئی دشواری اور مشکل نہیں۔ روایت ہے کہ بعض انبیاء نے موت سے کہا کہ لوگوں کو تو اپنے آنے سے پہلے اطلاع کیوں نہیں دیتی؟ اس نے جواب دیا کہ میری آمد سے پہلے میرے قاصد میرا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ حادثات، بڑھاپا، بالوں کی سفیدی، بیماری، بصارت کی کمزوری وغیرہ میرے قاصد ہی تو ہیں، مگر لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آتا اور وہ غفلت کے پردے میں رہتے ہیں۔ دوستو، آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بتائیں گے جو ملک الموت کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے ہے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ملک الموت کے معاونین کون کون ہیں۔ ربی بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا ملک الموت تنہا روح قبض کر لیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے فرشتے معاون اور مددگار ہیں جن کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اور وہ اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور ملک الموت ان سب فرشتوں کے افسر ہیں جن کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا قدم مغرب میں۔ ملک الموت کے ساتھ رحمت
اور عذاب کے فرشتے رہتے ہیں۔ نیکوں کی روح قبض کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت فرشتے میت کو چاروں طرف سے گھیرے اور جکڑے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مرنے والے موت کی سختی اور شدت تکلیف سے جنگلوں میں بھاگے بھاگے پھرتے، اور نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تجہیز و تکفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ کسی کی روح تو فوری طور پر قبض کر لیتے ہو اور اسے جلد سے جلد اس دنیا سے منتقل کر دیتے ہو، اور کسی کو تکلیفوں اور مصیبتوں میں اس طرح سے الجھاتے ہو کہ وہ لاچار اور مجبور پڑا تڑپتا رہتا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ یہ بات میرے قبضے اور اختیار میں نہیں ہے۔ ہر ایک کے نام کا ایک صحیفہ مجھے ملتا ہے، جیسا حکم ہوتا ہے بجا لاتا ہوں۔ دوستو، روایت ہے کہ شعبان کے مہینے میں ملک الموت کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے۔ اس میں ان تمام لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں جن کی روح قبض کرنی اس سال ان کے ذمہ ہوتا ہے، مگر دنیا کے لوگ اپنی آرائش اور آسائش کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ دولت کی فراہمی، مکان کی تعمیر، کھیتی باڑی، شادی بیاہ، قرضے کے طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، اور وہ بالکل نہیں جانتے کہ اس سال ان سے دنیا چھوٹ جائے گی، حالانکہ ان کا نام ملک الموت کے کاغذ میں تحریر ہوتا ہے۔ اور ملک الموت روزانہ ہر مکان میں 3 مرتبہ اس لیے جاتے ہیں کہ جس شخص کی مدت پوری ہو چکی ہے اس کی روح قبض کر لی جائے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، موت کو تو میں نے پیدا کیا، موت سے بڑا میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور دنیا میں جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے اس کا ایک بار موت سے ضرور واسطہ پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی گئی خصوصی طاقت سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے موت کو پکڑ کر اپنے ہاتھ پر بٹھا دیا، اور اسی کے ذریعے وہ جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ دوستو، حدیث پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملک الموت کو تھپڑ مارنے کے حوالے سے یہ واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کیا، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جا اور انہیں کہہ کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں، انہیں ہر بال کے عوض جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا 1 سال زندگی ملے گی۔ اس ساری کاروائی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا، پھر موت۔ انہوں نے کہا، پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں راستے کی ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر دکھاتا۔ دوستو، اس حکایت کو سننے کے بعد ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس بارے میں ابن بطال رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتحان کے لیے بھیجا تھا، نہ کہ موت کے لیے، اور فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اسی لیے یہ معاملہ پیش آیا۔ دوستو، یہ تھا ملک الموت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ آئیے اب آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا اور آپ کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ بس حضرت ملک الموت زمین پر اترے، ایک عرابی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے، السلام علیکم، اے نبوت کے گھر والوں، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا آدمی کو جواب دو، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان کا خیال ہے۔ اس نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر صدا دی کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی۔ فرمایا اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا ہے، تو اس نے تیسری بار صدا دی جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ پس ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت، تم صرف میری زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا جان قبض کرنے کے لیے؟ اس نے عرض کی میں دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر داخل نہ ہوں، اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس واپس لوٹ جاؤں گا۔ دوستو، یہ ہے شان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو درکنار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روح کھینچتا ہوں، لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت عطا فرما دیں تو اندر آ جانا، اگر اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر واپس میری بارگاہ میں آ جانا۔ دوستو، یہ ہے مقام محبوبیت، لیکن آج کے گمراہ قسم کے لوگ اس عرفہ و اعلیٰ مقام کو سمجھتے نہیں اور اپنی مثل قرار دیتے ہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں ملک الموت دست بستہ اذن مانگ رہا ہے کہ میرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبض روح کا اذن عطا فرما دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور فوراً لوٹ کے میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا یا اللہ عز و جل، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا، بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، لیکن محدود کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، بالآخر تمہیں آنا پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے اذن عام دے دیا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی اختیار کر لو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ عز و جل کی رفاقت کو پسند فرما لیا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصود تو آپ کی زیارت کرنا ہے، اور اگر زیارت دیں تو روح قبض کر لو، لیکن یہ روح قبض کرنا آپ کے اذن سے مشروط ہے کہ اذان ہو تو ٹھیک، ورنہ چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا، بلکہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز ملا۔ آئیے سب مل کر ایک بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آپ نے ملک الموت اور انبیاء اکرام کے واقعات ملاحظہ فرمائے۔ اب آپ کو اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے چند مزید واقعات بھی بتاتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا بلکہ آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ملک الموت کا نام سن کر بدن میں کپکپی سی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا کبھی ملک الموت نے کسی پر رحم بھی کھایا ہوگا۔ تو آئیے اس حوالے سے آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں۔ دوستو، اس حوالے سے یہ حکایت ملاحظہ فرمائیں جو کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات سے نقل کی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں، ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، الہی، میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، مگر آپ کے حکم کی سرتابی کی مجال نہیں۔ ہاں، ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک بھلا نہ سکا، وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا، جہاز میں سوار کئی مسافر غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور اس کا نوزائیدہ بچہ جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں آپ کے رحم و کرم پر بہے چلے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے آپ کا حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یا باری تعالیٰ، آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں اس طفل شیر خوار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ پھر حکم الہی ہوا، کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ عالم الغیب ہیں، ظاہر اور باطن آپ پر عیاں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دیں۔ سورج سے کہا اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا بچے سے ذرا فاصلے پہ برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور ان کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ذمہ داری لگا دی، وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوشنوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے پر آہستہ آہستہ سے گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اسرائیل علیہ السلام، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کیں۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا۔ ان کے ہاں اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا، ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا، اپنے بت بنوا کر انہیں سجدہ کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا۔ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا، آپ کے راز آپ ہی جانتے ہیں۔ دوستو، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے ایک اور سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے۔
وہ یہ کہ آخر روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی؟ تو اس حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، خدا کی قسم مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گناہ کار موجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک پا ہوں، عذاب خدا کی طاقت و تحمل نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے سے باز آئے اور زمین سے مٹی نہ لی۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام لوٹ گئے اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا سکے۔ تب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا۔ انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک اسی سرزمین سے لے لی اور لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا۔ تب دشمن تجھ کو نہ جانے گا، کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تپدق میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ دوستو، اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا گیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے گئے تو زمین نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا، تم یہ مٹی نہ لے کر جاؤ۔ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا اور اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ، جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا اور اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو زمین نے جب اسرائیل علیہ السلام کو یہی جواب دیا تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کی مختلف جگہوں سے کچھ مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا، کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو، اب تم ہی ان کی روح کو قبض کیا کرو گے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ کوئی برا بھلا کہے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل علیہ السلام کا تذکرہ اور موت کا تذکرہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ آئیے تھوڑا سا تذکرہ موت کا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو فرشتوں کی ذمہ داریوں اور خصوصیات کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کسی کو انکار نہیں اور ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ موت کے بعد ایک انسان کو کن فرشتوں کا سامنا کرنا ہوگا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں ان 5 فرشتوں کی جو موت کے وقت ہر انسان کے پاس آتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب آدمی پر نزع کا وقت طاری ہوتا ہے، مطلب موت کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اللہ عز و جل اس بندے کی جانب 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم تک پہنچتی ہے، یعنی حلق تک آ جاتی ہے۔ وہ فرشتہ اس شخص کو پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم،
تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے اور عزیز و اقربا کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی و بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس قوم سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اگر تو اللہ عز و جل کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ عز و جل تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست، احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے ہیں۔ اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج یا تو تجھے جنت کے عالی باغات کی طرف پھیرا جائے گا یا بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اسی گھڑی سے گزرنا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کب اور کہاں موت آ جائے، اس لیے ہمیں اس وقت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی عبادت اور نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ موت جب آتی ہے اور انسان کو اپنے شکنجے میں لیتی ہے تو اس عالم کو سکرات کا نزع کا عالم کہا جاتا ہے، یعنی سکرات سے مراد موت کی شدت اور غشی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتی ہے، اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آتا ہے۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر چہرہ مبارک پر مل رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار کلمہ طیبہ پڑھتے اور فرماتے، موت کے لیے بڑی شدت ہوتی ہے۔ موت کی شدت مومن کے حق میں کفارہ سیئات اور موجب رفع درجات بھی ہوتی ہے، جیسا کہ بیماری اس کے حق میں باعث کفارہ سیئات بنتی ہے۔ سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھیرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ دوستو، ان آیات و روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم چاہے جتنا مرضی موت سے انکار کریں لیکن یہ عنقریب آنے والی ہے۔ موت ایسی سختی کے ساتھ آتی ہے کہ انسان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور موت عقل پر غالب آ جاتی ہے، اور سکرات کی حالت میں کہا جاتا ہے کہ یہی وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا، جیسا کہ مذکورہ حدیث میں بھی اس بات کا تذکرہ ہوا ہے۔ دوستو، اس آیت میں اللہ پاک عمومی طور پر انسان کو نصیحت کر رہا ہے کہ موت کا آنا حق ہے اور نزع کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو، قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو کام ان کے ذمے کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اس یعنی جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ دوستو، فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 24 سے 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے جو کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں۔ اس طرح فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، جیسا کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 149 سے 151 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقیدے کی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا رد فرمایا ہے۔ دوستو، جس طرح قرآن مجید میں فرشتوں کا ذکر آیا ہے، احادیث نبویہ میں بھی فرشتوں کا بارہا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں فرمایا، یہ سب رسول اور تمام مسلمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ مسلمانوں کی طرح یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، یعنی دیگر آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو ہم نے بنا دیکھے خالق کائنات تسلیم کیا ہے، اور انس و جن جنہیں اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے رکنے کا مکلف بنایا گیا ہے، کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ایک معصوم مخلوق موجود ہے جو اللہ کے پیغام کو بندوں تک اور بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے اور جزا کے دن کے لیے پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کے اعمال کو ریکارڈ کرنے اور دنیا کے نظام کو چلانے میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں بحسن خوبی انجام دے۔ حالانکہ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے، اسے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے۔ صرف لا مذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں، جن کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے ہیں، لیکن یہ ان کا غلط کہنا ہے جس کے رد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بے شمار چیزیں نہ دیکھنے کے باوجود دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے۔ مثلا عقل دنیا میں کسی بھی شکل میں موجود نہیں، لیکن ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی بھی دوسری شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس تشریف لاتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کو پہنچا دیتے۔ ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ دوستو، روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصل صورت میں تشریف لائے تھے۔ ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری بار خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی اصل صورت دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت مریم اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں میں بھی قرآن کریم میں مذکور ہیں کہ فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے۔ نیز بخاری و مسلم و دیگر کتب حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے تھے، جبکہ آپ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق سوالات کیے تھے۔ دوستو، فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ چند فرشتوں کے نام کا تذکرہ قرآن و احادیث میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں 3 جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ بعض آیات مثلا سورہ تکویر اور سورہ نجم میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ان کے نام کے بغیر وارد ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں کا تذکرہ موجود ہے،
دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے نام کا تذکرہ تو قرآن مجید میں موجود نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ نیز احادیث اور تاریخی کتابوں میں کثرت سے ان دونوں فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ البتہ جہنم کے داروغہ حضرت مالک کا ذکر سورہ زخرف آیت نمبر 77 میں یوں ہوا ہے، اور وہ یعنی دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے۔ اسی طرح جنت کے خازن کا تذکرہ متعدد احادیث صحیحہ میں مذکور ہے۔ بعض احادیث میں ان کا نام رضوان بھی مذکور ہے۔ دوستو یاد رہے کہ قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو سیاہ رنگ کی نیلی آنکھوں والے فرشتے، جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں۔ یاد رہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں دے رکھی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والا منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ یاد رہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور لوگوں کی روزی روٹی کے انتظام پر مامور ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے اس ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پر مامور ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے لوگوں کی جان نکالنے پر مامور ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، کہہ دو کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ ملک الموت پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا۔ دوستو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی دربانی پر بے شمار فرشتے متعین فرمائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ جنتی لوگ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے محافظ ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمائیں گے، سلام ہو آپ پر، آپ لوگ بہت اچھے رہے، اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت پر بھی فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگران فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت دن کے وقت انسانوں کی حفاظت پر مامور ہے اور دوسری جماعت رات کے وقت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ ابو داؤد کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ فرشتے مختلف حادثات سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہی یہ ہو کہ کسی شخص کو کسی تکلیف میں مبتلا کیا جائے تو یہ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ دوستو بعض فرشتے انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ان فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حالانکہ تم پر کچھ نگراں فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کام کو جانتے ہیں۔ نیز فرمان الہی ہے، اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران متعین ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار۔ ناظرین کچھ فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موجود ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ نماز فجر کے وقت رات والے فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں، رات میں کام کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں بھی مشغول رہتی ہے۔ جس طرح دنیا میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح آسمانوں پر اللہ کا گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت اس کا ہر وقت طواف کرتی رہتی ہے،
ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو آسمانوں اور زمین میں بے شمار کاموں پر مقرر ہیں، یعنی آسمان اور زمین کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام انتظامات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے احکام کو انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی روزی روٹی اور بارش کا انتظام کرنا، لوگوں کی حفاظت کرنا، انسانوں کے ایک ایک لمحے کے احوال لکھنا، اور آخری وقت آنے پر روح قبض کرنا، قبر میں حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا، اللہ کے حکم پر سور پھونکنا، جس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ ناظرین، ہر فرشتہ اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دے رہا ہے۔ بعض فرشتے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتے نہ مرد ہیں اور نہ عورت، کھانا پینا اور جنسی کام کرنا ان کی فطرت میں نہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں فرشتوں کا ذکر موجود ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے علاوہ یہود و نصارہ بھی نور سے بنی اس مخلوق کو مانتے ہیں۔ دیگر مذاہب میں بھی فرشتوں کو کسی نہ کسی شکل میں تسلیم کیا گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کے اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار